ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابتہی مکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه والسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره في الإنجيل أذكاره في الزبور أوصافه والقرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات محمد وعلى جیتی جاگتی بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اس وقت آپ حضرات امام زادے کی درگاہ پر تشریف فرما ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی ان پر درود بھیجنے میں بخل کیا جائے تو پھر اس سے بڑا بخیل کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمارا اور ہماری آل کا نام لیا جائے اور وہ ہم پر درود نہ بھیجے۔ لہذا یہ اللہم صلی اللہ
محمد حیدری۔ لہذا یہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ اس وقت آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یوٹیوب پر مجلس نہیں سن رہے ہیں، آپ ایک امام زادے کے بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے جد کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور یہ تذکرہ ایسے سنا جائے جیسے سننے کا حق ہے، اس لیے کہ مردوں کا تذکرہ اور ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ اور ہوتا ہے۔ یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جن کا تذکرہ مردوں دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ دلوں کو طاہر اور پاک کرتا ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ مر جانے والے دلوں کو حیات بخشتا ہے، یہ وہ تذکرہ ہے کہ اگر ہمارا مر بھی جاتا ہے تو اس تذکرے کے طفیل میں پھر یاد کیا جاتا ہے۔ صلوات ہے تو محمد وآل محمد۔ حیدری۔ لہذا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرزمین ہندوستان کے اس سرزمین پنجاب میں امام زادہ یہاں پر تشریف فرما ہے جو آرام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں ہماری زمین۔ یہ تو ان کے پاک قدم تھے کہ جس نے اس پنجاب کو پنجاب میں برکت رکھ دی۔ یہ سرزمین پنجاب 5 دریاؤں کی دھرتی، 5 دریاؤں کی زمین، جہاں دریا بھی بہے تو 5 بہے، اس لیے کہ پنجتن والے 5 ہیں۔ یہاں دریا بھی بہے تو 5 بہے، اور میرا اس حقیر کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے، میں بھی اسی پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ اس پنجاب کی ایک خاصیت یہ ہے، یہاں اتحاد کے گلدستے ہیں، یا محبت کے گلدستے ہیں، یا پیار بانٹا جاتا ہے۔ پنجاب بنتا ہی پیار سے ہے، جہاں پیار نہ بانٹا جائے وہ پنجاب کہلا ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے ہماری سرزمین پنجاب میں آپ کو اہل بیت کا تذکرہ کرنے والے ملیں گے، سکھوں میں بھی آپ کو اہل بیت کا قصیدہ پڑھنے والے ملیں گے، ہندوؤں میں بھی اہل بیت کا نعت پڑھنے والے ملیں گے، عیسائیوں میں بھی آپ کو اہل بیت کے محب ملیں گے۔ کیوں؟ آخر آپ ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جان چکے ہیں محمد کا کسی ایک زمین پر قبضہ نہیں ہے، بلکہ ہر بات ضمیر کے زمین پر، جس کا بھی ضمیر زندہ ہے وہاں محمد اور آل محمد بسے ہوئے ہیں، اور یہاں کبھی بغض اور کینہ نہیں رکھا گیا۔ اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے لے لی جاتی ہے۔ اگر علی میں کوئی خاصیت نظر آئی تو پھر علی کا قصیدہ پڑھا، اور اسی وجہ سے سرزمین پنجاب کے سردار پنچھی جیسے نے کہہ دیا تھا کہ محمد پر صرف مسلمانوں کا جاگیر تھوڑی ہے، انہی کا قبضہ تھوڑی ہے، بلکہ ہر بات ضمیر انسان کا محمد ہے۔ یار آپ تو 2 دن کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ سمانہ کے اندر کتنی تعداد ہے مومنین کی؟ 2 یا 4 یا 10 گھر، ان کے علاوہ کون آتا ہے اس گھر پر؟ یا تو سمانہ کے سکھ بھائی آتے ہیں یا پھر ہندو بھائی آتے ہیں۔ بھائی آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ کا ان سے کیا تعلق؟ کا خاموش، ہمیں تعلق نہیں دیکھا کرتے، ہم کردار دیکھا کرتے ہیں۔ یہ کردار مذہب دیکھ کر نہیں دیتا، یہ کردار ضرورت دیکھ کر دیتا ہے۔ یہ ہستیاں ضرورت دیکھ کے عطا کرتی ہیں۔ ان کے در پر کوئی بھی آ جائے، چاہے ان کا ماننے والا آ جائے، چاہے نانا ماننے والا آ جائے، کوئی بھی آئے، ہمیں کائنات میں 2 ہی در ملے،
ایک وہ رحیم ہے کہ کوئی اسے مانے اس کے گھر بھی بارش آتی ہے، کوئی اسے نہ مانے اس کے گھر بھی بارش آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت مذہب دیکھ کر نہیں برستی، یہ تو پروردگار کی صفت ہے. لیکن اسی اللہ کے بنائے ہوئے رہبر بھی ایسے ہی نظر آئے کہ جو بھی ان کے در پر مانگتا ہے وہ چولیاں بھر کے چلا جاتا ہے. یار یہ تو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے قرآن مجید و فرقان حمید کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران میں خالق کائنات نے آیت نمبر 31 میں کیا ارشاد فرمایا؟ قل اے رسول کہہ دیجئے، کہنا آپ کا ہوگا لیکن ہماری طرف سے ہوگا. یہ اپنے ذہنوں میں بات بٹھائیے گا، رسول کا کہنا رسول کی طرف سے نہیں ہوتا. کہہ رسول رہا ہے لیکن کہنا اللہ کی طرف سے ہے. سمجھا رسول رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے. پہنچا رسول رہا ہے لیکن ہے اللہ کی طرف سے. قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری اطاعت کرو. اچھا پروردگار تو نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو رسول ان سے کہہ دو کہ میری محبت کی دلیل لاؤ. کیا دلیل ہے؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو. تو اے پروردگار تیرے رسول کی اطاعت کر لیں گے، اس کے اطاعت کے بعد حاصل کیا ہوگا؟ آیت نے آگے بڑھ کر کہا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی پلٹ کر تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو اس دعوے کی دلیل دو کہ میرے رسول کی اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو. اے رسول اگر آپ کی اتباع کر لیں گے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پلٹ کے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اچھا جب اللہ ہم سے محبت کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آیت نے آگے بڑھ کر کہا وَيَغْفِرُكُمْ وَيَعْذُرُكُمْ، اللہ تم بخشش کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اے اللہ کے رسول اللہ ہمارے گناہوں کو کیوں بخش دے گا؟ کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ وہ غفور و رحیم ہے. ایک آیت کے اندر سارے جواب دے دی اللہ نے. یعنی اس آیت کا نچوڑ یہ ہوا کہ تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں خدا سے محبت ہے. یہ لمبے لمبے سجدے کرنے کے بعد یہ دعویٰ نہ کرنا اللہ سے محبت ہے، یہ داڑیاں رکھنے کے بعد یہ دعویٰ نہ کرنا اللہ سے محبت ہے، پجامے چڑھانے کے بعد یہ دعوے نہ کرنا اللہ سے محبت ہے، یہ حج پہ جانے کے بعد یہ دعوے نہ کرنا اللہ سے محبت ہے، زکوٰۃ خمس دینے کے بعد یہ دعوے نہ کرنا اللہ سے محبت ہے. اے پروردگار ہماری نماز دلیل نہیں، ہمارا روزہ دلیل نہیں، ہمارا حج دلیل نہیں، ہماری داڑھی دلیل نہیں، ہمارا لباس دلیل نہیں، ہمارا احرام دلیل نہیں. تو دلیل لائیں تو کیا لائیں؟ فاتبعونی، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت. بس ہو گیا فیصلہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے خدا سے محبت کر لی. صلوات بھیج محمد وآل محمد. مولا سلامت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا خامنئی، لبیک یا سیستانی، یا علی۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو حبیب ابن مظاہر کی ایسی زندگی عطا کرے۔ اللہ ان بزرگوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان جوانوں کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، بڑھاپا ریش کا سفید ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ داڑھی سفید ہونے کو بڑھاپا نہ سمجھنا، اور ایک بغض اہل بیت سب سے بڑا مرض ہے۔ اور یہ مرض صرف بڑھاپے میں نہیں لگتا، یہ مرض کبھی بھی لگ جاتا ہے، چاہے بچپنے میں لگ جائے، چاہے جوانی میں لگ جائے، چاہے بڑھاپے میں لگ جائے۔ اور جو اس مرض سے بچے رہتے ہیں وہ بچپنے میں بھی علی کہتا ہے، وہ جوانی میں بھی علی کہتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی سراب ہے جو محمد حیدری۔ اللہم صلی علی۔ بھائی یہ تو قرآن ہے نا، قرآن یہ تو قرآن اعلان کر رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِی، مجھ رسول کی اتباع کرو، مجھ رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پلٹ کر محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ یغفر لکم، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بس ہو گیا فیصلہ۔ یعنی اتباع رسول، اطاعت رسول سب سے بڑا برہان، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا ثبوت ہے اللہ کی محبت کا۔ اے مسلمانوں، اب فیصلہ سن لو، کہیں جا کر خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، آپ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی آپ کو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم تمہاری نماز سے راضی ہو گئے؟ روزے دار جو بچپن سے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی کبھی آواز آئی ہم تمہارے روزے سے راضی ہو گئے؟ حج کرنے والے گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اہل و عیال کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا کبھی کعبے سے آواز آئی کہ ہم نے تیرا حج قبول کیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہم تیری نماز سے راضی، ہم تیرے روزے سے راضی، ہم تیری زکوٰۃ سے راضی، ہم تیرے حج سے راضی؟ نہیں، نہ نماز میں راضی کی کوئی علامت، نہ روزے میں کوئی راضی کی علامت، نہ حج کا احرام باندھ کر چکر لگانے کے راضی ہونے کی علامت۔ تو بھی پتہ کیسے چلے؟ بھائی کہا اس لیے کہ رضایت اور ناراضگی اللہ کی کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ راضی ہونا اور ناراض ہو جانا یہ دو کیفیتوں کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک۔ کیا ہیں یہ کیفیتیں؟ مثلا آج میں آپ سے راضی ہوں، بھائی آپ میری مثال نہ لیجئے، یہ مثال ہمارے خاندان میں مل جاتی ہے۔ جو پورا سال راضی رہتے ہیں وہ شادی کے موقع پر آ کر ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ گھر میں خوشی کا ماحول ہوا، گھر میں کوئی رسم آئی، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، جو پورا سال راضی تھے وہ خوشی کے موقع پر ناراض۔ یہ ہر گھر کا ماحول، یہ فطرت بن چکی ہے۔ سب کے منہ پھول جائیں گے، جناب ہمیں بلایا نہیں گیا، ہمیں عزت نہیں دی گئی، ہم نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ تو اپنی اپنی کیفیتیں ہیں، لیکن یہ دو کیفیتیں ہر انسان میں ہیں، راضی ہو جانا، ناراض ہو جانا۔ تو پھر اللہ میں تو یہ کیفیتیں نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو جب بھی تھا جب یہ دو کیفیتیں نہیں تھی۔ توجہ کیجئے گا، اللہ تو تب بھی تھا جب یہ ناراضگی اور رضامندی کی کیفیت نہیں تھی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا، صلوات بے تو محمد وار، ایک بآواز بلند صلوات کا سہارا۔
ہمارے اور آپ کے آخری امام کا ارشاد ہے خطبے میں، وہ خالق کائنات و پروردگار وہ ہے کہ جو جب سے ہے جب کیفیتیں بھی نہ تھیں، نہ رضامندی کی کیفیت نہ ناراضگی کی کیفیت۔ اور یہ کیفیتیں کیسے بنتی ہیں؟ کیفیت بنتی ہے مزاج سے، توجہ کیجئے گا، کیفیت بنتی ہے مزاج سے، اور مزاج جس کا جیسا ہوتا چلا جاتا ہے ویسا ہی اس کی کیفیتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی کبھی خوش ہونا، کبھی غمگین ہو جانا، کبھی راضی ہونا، کبھی ناراض ہو جانا، یعنی یہ تبدل، یہ بدل جانا، یہ بدلنا خدا کی کیفیتوں میں نہیں ہے، یہ بدلنا انسان کے اندر ہے۔ خدا بدلتا نہیں ہے، خدا جو اول سے ہے وہی آخر تک رہے گا۔ خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جیسا پہلے تھا وہ آخر تک ویسا رہے گا، اس کی کیفیتیں نہیں بدلتی۔ اے پروردگار، پھر پتہ کیسے چلے تو کیسے راضی ہوگا، تو کیسے ناراض ہوتا؟ کہ آواز قدرت آئی، گھبراتے کیوں ہو؟ تم سے پہلے میں اپنا ایک وجھلا پیدا کر دوں گا، میں اپنا ایک وجھلا بنا دوں گا جس کے چہرے کو دیکھتے چلے جانا، میری رضا اور ناراضگی کو سمجھتے چلے جانا۔ صلوات بھیج محمد وال۔ یا ایک بابا سے بلند صلوات بھیج۔ بھائی یہ تو امام نے فرما دیا نا، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں کہ اللہ آج ناراض ہو جائے، آج وہ ہو جائے، تو پتہ کیسے چلے؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ زمان نہیں رکھتا، اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، نہ خدا سے کوئی چیز خارج ہوئی نہ خدا کسی سے خارج ہوا، تو پھر پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں پہلے رحمت للعالمین کو پروان چڑھا دوں، اس کے بعد اپنا وجھلا بنا کر بھیج دوں گا جس کے چہرے کو دیکھتے چلے جانا۔ اگر وہ ناراض ہو جائے سمجھنا میں ناراض ہو گیا، اگر وہ راضی ہو جائے تو سمجھنا میں راضی ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے اللہ کے رسول، اے آل محمد، آپ ہی بتا دیجئے وجہ اللہ کون ہے؟ میرا چھٹا امام آگے بڑھ کر کہتا ہے نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کے وجہ، ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی ناراضگی سمجھی جاتی ہے، ہماری ہی رضامندی سے اللہ کی رضامندی سمجھ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رضا کو کہیں اور نہ تلاش کرو، آؤ رسول کی خدمت میں آ کر رسول سے پوچھو، اے رسول کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ اللہ کی رضامندی میری اتباع میں ہے، میری اطاعت میں ہے، میری اطاعت کرو۔ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی۔ اللہ کے رسول، اب تو آپ راضی ہیں، اب تو خدا بھی راضی ہوگا۔ رسول نے آگے بڑھ کر کہا نہیں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ کی محبت کی دلیل میری اتباع ہے، لیکن میری بھی اتباع کی کوئی دلیل ہے۔ ہم نے کہا رسول آپ کی اتباع کی دلیل کیا ہوگی؟ کہا میری محبت، میری اتباع کی دلیل یہ ہے جو میرے بعد میری آل سے محبت کرے وہ میری اتباع کی دلیل ہے، وہ میری اتباع کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ رسول آگے بڑھ کر کہیں گے فاطمہ بضعۃ منی فمن عذبها عذبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب پتا چلا اللہ کہتا ہے میری محبت کی دلیل رسول کی اتباع ہے، اور رسول کہتے ہیں میری اتباع کی دلیل میری بیٹی فاطمہ کا راضی ہونا ہے، میری فاطمہ کا ناراض ہونا ہے۔ اگر کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ رسول کس کس سے راضی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے بطول کس کس سے راضی ہے۔
اس لیے کہ جس سے بطول راضی ہوگی اس سے رسول راضی ہوں گے، اور جس سے رسول راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے اللہ کے رسول کی محبت کو اور ان کی اتباع کو واجب قرار دیا۔ اور یہ جو میں آیت آپ کی مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی شان نزول بھی سنتے چلے جائیے۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ کچھ ہم اور آپ جیسے لوگ رسول کی خدمت میں آ گئے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو رسول سے تو محبت کرتے تھے، اللہ سے تو محبت کرتے تھے، لیکن احکام الہی پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ احکام الہی یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ سے محبت کرتے تھے۔ رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اللہ سے محبت کی دلیل اس کے رسول یعنی میری اتباع کرنا ہے، میری اطاعت کرو۔ کیا میں نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ روزہ رکھو؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ حج کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر عمل کے محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بغیر عمل کے جب محبت دل میں بچ جاتی ہے تو اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ جب محبت اہل بیت، ولایت علی، اچھا آپ یہ بھی سنتے چلے جائیے، ہم شان حیدر کرار سب سے زیادہ ولایت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ ولایت کا نام مطلب کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، ولایت علی، علی کی حکومت، زمینوں پر حکومت نہیں، ضمیروں پر حکومت، دلوں پر حکومت۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل سے اقرار کیا ہے تو پھر آنکھیں وہی دیکھیں گی کہ جو علی چاہیں گے، زبان وہی بولے گی جو علی چاہیں گے، کان وہی سنیں گے جو علی چاہیں گے، ہاتھ وہی کریں گے جو علی چاہیں گے، پاؤں وہی جائیں گے جو علی چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہمارا ضرور ہے، حکومت علی کی ہے، حکومت علی کی ہے۔ حیدری، یہ ولایت کا مقصد ہے، یہ ولایت کا مفہوم ہے۔ صرف زبان سے علی ولی اللہ کہہ لینے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ناکام یزیدیوں والے ہو اور زبان پر ولایت کا اقرار ہو، یہ منافقت یہاں نہیں چلے گی۔ ولایت کی تاثیر ہی یہ ہے کہ یہ اپنا اظہار زبان سے نہیں کردار سے کرواتی ہے۔ یہ اپنی پہچان زبان سے نہیں کردار سے کرواتی ہے۔ کردار دیکھنا ہو تو آج بھی دنیا میں دیکھ لے کہ ہر کردار وہ سب سے بلند ہوتا ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ کردار وہ سب سے بڑا بلند ہوتا ہے جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ نہیں، آج ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، مردانگی داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ مردانگی مردوں کا لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ مردانگی ارے باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام ہے۔ مردانگی حق کے لیے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ مردانگی مظلوموں کے لیے کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ اور یہ کائنات میں جیسے خیبر میں رسول نے مرد پہچنوایا، 1400 سال کے بعد ایک مرد پہچنوایا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کہ کوئی مبلغ مجلس پر یا منبر سے بیٹھ کر یہ کہے کہ علی کا نعرہ نہ لگاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے، یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے۔
جس دن ہم علی کے مقابلے میں آ جائیں گے تو ہمارا بچے گا کیا؟ ہماری حیات ہی علی کے ساتھ ہے، ہمارا سارا کچھ علی کے ساتھ ہے۔ ہم مولا علی کے نعرے کو انکار کر دیں؟ یہ تو مردوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ تم کہتے ہو علی کے نعرے کو منع کرتے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا، قسم خدا کی یہ سارے نعرے اپنی جگہ ہیں۔ اس لیے کہ نعرے تکبیر کفر کے مقابلے میں ہے، نعرے علی منافقین کے مقابلے میں ہے، اور یہ حسینیت کا نعرہ یزیدیت کے مقابلے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں وقت کے یزید کے مقابلے میں ہر نعرہ ہوتا ہے، لیکن یہ قیاس نہ کریں، کوئی کسی کو علی کے ساتھ نہیں ملا رہا ہے۔ مولا علی کی عظمت اپنی جگہ ہے، مراجع کرام اپنی جگہ ہیں، اور ہم ان کے جوتوں کے برابر نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر اپنے علماء کے خلاف نہ آئیے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہیں، یہ جو ولایت کا پرچار کر رہے ہو نا، یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی زحمتیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کہتے ہو ان کی تصویریں لگانے سے کیا ہوگا، ان کے نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ پہلے ممبر نہیں ہوا کرتے تھے، ممبر اس لیے بنائے گئے، لوگوں نے غدیر کا ممبر بھلا دیا۔ پہلے علم نہیں لگائے جاتے تھے، علم اس لیے لگائے گئے، لوگ علم کے مقابلے میں بھونکنے لگے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتابیں دکھا کر دلیلیں دے کر ہی اس کو مذہب اہل بیت سے متصل کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ ہمدردی میں صرف اس کے سر پر ہاتھ اور کاندھے پر ہاتھ رکھ دیجئے، وہ بس پلٹ کر پوچھے گا بھائی تو کس کا چاہنے والا ہے؟ آپ کہیں گے میں علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو وہ خود کہے گا اگر بات ضمیر ہوگا کہ یہ تیرا کردار بتا رہا ہے کہ تیرے جس کو تو چاہتا ہے اس کا کردار کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کوئی قرآن کی آیت سنائی تھی؟ کیا آپ نے کوئی روایت سنائی تھی؟ کوئی کتاب کھول کے دکھائی تھی؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ کہ کچھ نہیں، پریشان تھا، کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے پلٹ کے پوچھ لیا تو چاہنے والا کس کا ہے؟ صرف کردار کے ذریعے سے مذہب اہل بیت سے متصل کر دیا۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ہوتی ہے زبانی تبلیغ، ایک ہوتی ہے خاموشی تبلیغ، ایک ہوتی ہے عملی تبلیغ۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم ہو جائے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ فوراً اٹھے، لوگ پوچھے کہاں جانا ہے؟ کہا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا چلو نماز پڑھنے، آپ نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے یہ کہنا یہ تبلیغ ہے، یہ امر بالمعروف ہے۔ آپ کا اٹھ جانا ہی امر بالمعروف ہے۔ کون کہتا ہے یہ امر بالمعروف نے؟ کون کہتا ہے یہ تبلیغ نے؟ اہل بیت کی محبت کردار سنوارتی ہے، اگر سینے میں اتر جائے۔ اگر اور مسلمانوں کی طرح جیسے قرآن حلق تک رہ گیا اور تمہارے محبت حلق تک رہ گئی، نہ قرآن انہیں کوئی فائدہ دے گا، نہ یہ محبت تمہیں کوئی فائدہ دے گا۔ یہ اہل بیت کا کردار نہیں۔ اور رسول نے اس لیے کہا میری اتباع کرو، یہی اللہ کے رسول کی سب سے بڑی، اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ قول رسول اور عمل رسول۔ رسول جو کہیں اسے بغیر چوچنا کے ماننے کا نام اتباع ہے، اور رسول جو کرے اس عمل کو اپنانے کا نام اتباع رسول ہے۔ اب کیا مجھے بتانا پڑے گا رسول نے کیا کیا کہا؟ اور یہ بھی سن لے، رسول جب جس کے بارے میں کہے اس کی اتباع کرنا، اسے ماننا آپ پر اور ہم پر واجب ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ اگر رسول ایک چادر کے اندر آ کر کہے تب بھی ہر مسلمان پر چوچرا کیے بغیر ماننا ضروری ہے، اور اگر غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے یہ بھی اتباع رسول ہے۔ اور اگر حسنین کو شانوں پر بٹھا کر کہے یہ بھی اتباع رسول ہے۔ اور اگر فاطمہ کے آنے پر رسول تعظیم میں کھڑے ہو جائیں
اسے بھی اپنانا اتباع رسول ہے۔ رسول سنی کسے کہتے ہیں؟ کہ سنی وہ ہے جو سنت رسول پر عمل کرے، جو سنت رسول پر عمل کرے، جو سنت رسول پر عمل کرے۔ دھاڑی سنت رسول سب کو یاد، کملی سنت رسول سب کو یاد، پجامہ سنت رسول سب کو یاد، لیکن تعجب کی بات ہے مسلمانوں نے ساری سنتیں لے لی لیکن ایک سنت یاد نہیں رہی۔ کہ کون سی؟ کہ وہ سنت کہ جب اللہ کا رسول مدینے کی گلیوں میں حسین کو شانوں پر بٹھا کر گلی گلی پھرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا دیکھو حسنین کو شانوں پہ بٹھانا میری سنت ہے، میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ ہر سنت کائنات میں مل جائے گی لیکن یہ سنت واحد حسنین کے ماننے والے ارے شیعہ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ کہ کیسے؟ اگر نہیں یقین آؤ عاشور کے دن ہم نے حسین کا تعزیہ کاندھوں پہ اٹھا کے بتایا کہ سنت رسول اسے کہتے ہیں۔ اگر حسین سامنے ہو تو شانوں پر بٹھاؤ، اگر حسین پردے میں ہے تو پھر ان کا تعزیہ شانوں پہ اٹھا کر سنت ادا کرو، اسے سنت رسول۔ رسول کے صرف ایک لقب تو نہیں ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ کو مزمل بھی کہا گیا اور مدثر بھی کہا گیا۔ مزمل کا کیا معنی ہے؟ کالی کملی والا، اور مدثر کا چادر والا۔ توجہ کیجئے، یہ دو لقب ہے نا، لیکن آپ کو اکثر ایک لقب نعت کے اندر ملے گا، وہ ہے مزمل۔ کیا کہنے سونے رسول دے کالی کملی یادے دے۔ کالی کملی سب کو یاد ہے بھائی، جہاں مزمل ہے وہاں مدثر بھی تو ہے۔ چادر کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر چادر کا تذکرہ ہوگا تو یہ بھی بتانا ہوگا چادر میں کون کون تھے، چادر میں کون کون تھے یہ بھی بتانا ہوگا۔ لہذا مدثر ہی ہٹا دیا جائے، نہ چادر کا تذکرہ ہوگا نہ چادر والوں کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی اللہ کے رسول نے جانے سے پہلے قرآن کو تنا نہیں چھوڑا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت۔ جو ان سے متمسک ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، جس نے ان سے روگردانی کی وہ ہلاک و تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کو تھامے رہنے کا نام ہدایت ہے، انہیں چھوڑ دینے کا نام گمراہی ہے۔ اب جا کر کائنات میں تلاش کرو کون ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ صلوات بھیج محمد وال دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا یہاں غور کرنے کی بات ہے تمام مسلمانوں سے، جب اللہ کا رسول یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو کس کے درمیان فرما رہے تھے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت۔ یہ لفظ عطرت کہہ کے تو واضح کر دیا کہ یہ عطرت کے بارے میں ہے، عطرت کے لیے نہیں ہے۔ سمجھیا؟ عطرت کے بارے میں ہے، عطرت کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب مخاطبین عطرت نہیں ہے، مخاطبین صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول کے سامنے رسول کی زیارت کرے وہ ان کا صحابی ہے۔ تو جب رسول یہ حدیث فرما رہے تھے کس کے درمیان؟ صحابہ کے درمیان۔ اس کا مطلب صحابہ کو حکم دیا جا رہا تھا اے میرے صحابیوں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو پھر گمراہی سے بچے رہو گے، اگر کسی کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میرا سوال ہے مسلمانوں سے، ارے جن کی گمراہوں کی نجات کا نام عطرت اہل بیت ہے تو ان کو
کس نے حق دیا ان فطرت سے بیعت طلب کرنے کی؟ ان کو کس نے حق دیا کہ یہ اہل بیت سے بیعت طلب کریں جبکہ یہ ان کی ہدایت کا سبب ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے رسول آپ نے یہ حدیث ارشاد فرما دی، میں قرآن اور اطرت چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، لیکن ذرا یہ تو بتائیے آپ اطرت ہی کو قرآن کے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ صحابہ بھی موجود ہیں اور سب سے بڑے آپ کے ازواج موجود ہیں، امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، بیویوں کو ساتھ چھوڑ جاتے، صحابہ کو ساتھ چھوڑ جاتے، یہ اہل بیت اطرت کو کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا نہیں تم نے سمجھا ہی نہیں ابھی تک قرآن کو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا پہلے یہ بتا قرآن کو رہنا کب تک ہے؟ آخری فرد تک میرا یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ میں نے کہا قرآن کو رہنا ہے قیامت تک۔ کہا اچھا صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا صحابی وہ جو آپ کے چہرے کی زیارت کر لے وہ بنتا ہے صحابی۔ کہا اگر میں قرآن کے ساتھ صحابی کو چھوڑ دیتا اور ایک دن مجھے دنیا سے پردہ کر جانا ہے اور لوگ میری زیارت سے محروم ہو جائیں گے اور یہ صحابہ بھی زیادہ سال زندہ نہیں رہیں گے، اس کے بعد قرآن پھر تنہا ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر ازواج کو ساتھ چھوڑ دیتے؟ کہا ازواج کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جس کا آپ سے عقد ہو جائے، کہا جب تک یہ زندہ، جب میں پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد انہیں بھی ایک دن جانا ہے۔ ازواج تو پھر چلی گئی، قرآن پھر تنہا رہ گیا۔ میں نے کہا پھر کہا میں ایسے کو ساتھ چھوڑوں گا جب تک قرآن رہے گا تب تک وہ رہے گا۔ اللہ اکبر، جب تک قرآن رہے گا تب تک وہ رہے گا۔ نہ میرے صحابہ ہمیشہ رہنے والے، نہ میری ازواج ہمیشہ رہنے والی، بس ایک ہے کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک میری اطرت رہے گی۔ میں نے کہا کون؟ کہا دیکھو میں پردہ کر گیا، قرآن کے ساتھ علی ہو گئے، علی چلے گئے، قرآن کے ساتھ حسن ہو گئے، حسن چلے گئے، قرآن کے ساتھ حسین، حسین چلے گئے، قرآن کے ساتھ زین العابدین، زین العابدین چلے گئے، قرآن کے ساتھ باقر، باقر چلے گئے، قرآن کے ساتھ صادق، صادق چلے گئے، قرآن کے ساتھ کاظم، کاظم چلے گئے، قرآن کے ساتھ رضا، رضا چلے گئے، قرآن کے ساتھ تقی، تقی چلے گئے، قرآن کے ساتھ نقی، نقی چلے گئے، قرآن کے ساتھ عسکری۔ اور یاد رکھ جب تک قرآن رہے گا تب تک بارواں ایمان رہے۔ ایسے ہی تھوڑی رسول نے اطرت کے ساتھ قرآن کو چھوڑا ہے، دور تک نظر تھی رسول کی کہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، کسی ایسے کو ساتھ چھوڑے جو قرآن جیسا ہو۔ میں نے کہا قرآن کیا ہے؟ کہا وہ قرآن ہے طاہر۔ بس میں یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ بہرحال نماز کا ٹائم ہو گیا، میں بہت جلدی سے اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ربط مصاب کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے اعضاء کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور اطرت کو ایک ساتھ ہمارے حوالے کیا ہے کہ قرآن کو تھامے رکھنا اور اطرت کو تھامے رکھنا، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول نے اطرت کو اس لیے رکھا جیسا قرآن ہوگا ویسی اطرت ہوگی۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے لا ریب، تو اہل بیت بھی لا ریب ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے طاہر، تو اہل بیت بھی طاہر ہے۔ قرآن ہے کیا؟
قرآن ہے فرقان، اہل بیت بھی فرقان ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے ہدایت، اہل بیت بھی ہدایت ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے نور، تو اہل بیت بھی نور ہے۔ تو جیسا قرآن ہوگا ویسے اہل بیت ہوں گے۔ تو جو اللہ کے رسول نے جملہ استعمال کیا ثقلین، ثقلین ہے ثقل کی جمع۔ ثقل کسے کہتے ہیں؟ ثقل کے معنی ہے وزنی ہونا، ثقل کے معنی ہے بھاری ہونا۔ یعنی اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح، قرآن میں کتنا وزن ہے، قرآن کا کتنا سنگین ہے، قرآن کتنا وزن رکھتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ قرآن جا کر پڑھ لو۔ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کے وزن سے چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑوں میں بڑھ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہاڑوں میں یہ قوت نہیں ہے، پہاڑوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے وزن کو برداشت کر سکتا۔ کیا آج کوئی مسلمان یہ ایک قرآن نہیں 1000 قرآن لے جا کر ایک چھوٹے سے پہاڑ پر رکھ دے؟ ذرا بتائے کہ ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ 1000 کیا 1,00,000 قرآن لے جا کر رکھ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے یہ کتابی والا قرآن نہیں کہا ہے، یہ وہ نور قرآن ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا ہے، جو قلب رسول پر نازل ہوا ہے۔ تو یہاں سے مسلمان سمجھے مصطفیٰ کے کلیجے میں کتنا دم تھا، جس نے اتنے سنگین قرآن کو برداشت کر لیا جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ تب اہل بیت کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو پہلے قرآن کے وزن کا اندازہ لگائے۔ جیسا قرآن سنگین ہے ویسے اہل بیت سنگین ہے۔ یہ اہل بیت اور قرآن ہے، ان کا دامن آپ کو تھامے رکھنا۔ جس قرآن کو جنگ صفین میں نیزوں پر اٹھایا گیا ہے علی کے مقابلے میں، تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ یہ اہل قرآن ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یا علی ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن لے کر آئے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ ناطق قرآن تو یہاں کھڑا ہے، ناطق قرآن کو چھوڑ کر قرآن صامت کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ تاریخ نے دونوں لکھے، رسول نے جن کو امت کے حوالے کیا دونوں کو نیزے پہ اٹھایا گیا۔ جنگ صفین میں قرآن صامت اٹھایا گیا، کربلا کے میدان میں قرآن ناطق اٹھایا گیا۔ یہ قرآن کی بے حرمتیاں ہیں۔ جنگ صفین میں قرآن صامت کی بیعت بھی کی گئی، کربلا میں قرآن ناطق کی بیعت بھی کی گئی۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میں ایک روایت پڑھ کر بس کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے کہ جب روز محشر ہوگا سارے نبی اپنی امتیوں کے ساتھ روز محشر میں کھڑے ہوں گے، ہر نبی آگے اور اس کی امت اس کے پیچھے ہوگی۔ ایک مرتبہ ندا بلند ہوگی، آواز آئے گی اہل المحشر اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی لخت جگر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت فاطمہ، یہ صرف امتیوں کو حکم نہیں دیا گیا، جتنے نبی ہیں آدم اپنی امت سمیت سر کو جھکا لو، نوح اپنی امت سمیت نظروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، ابراہیم سر کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کہ وہ اس لیے فاطمہ آ رہی ہے۔ روایت کا اگلا جملہ ہے جب جناب فاطمہ تشریف لائیں گی، عرش کے ایک پائے کو پکڑ کر کہیں گے اے اللہ میں انصاف چاہتی ہوں، اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، ہے میرے محبوب حبیب کی لخت جگر کیا انصاف چاہتی ہے؟ کہ اے پروردگار میرے کربلا کا وہ غریب بیٹا جو کربلا میں تڑپتا رہا
وہ کس جرم میں قتل کیا گیا؟ میرا اکبر کس لیے مارا گیا؟ میرا قاسم کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ حکم دے گا، اے میرے محبوب کی بیٹی، جاؤ کربلا کے شہیدوں کو حکم دو کہ اپنے اپنے قاتلوں کا چھانا پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ عباس اپنے قاتل کا چھانا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اکبر اپنے قاتل کا شانہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور محمد اپنے قاتلوں کا شانہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ارے قاسم اپنے قاتل کا شانہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی، فاطمہ کیا سب اپنے قاتل کا شانہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نظر کو دوڑانے کے بعد کہیں گے، پروردگار ایک شہید ایسا ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، ارے وہ کم سن ہے، ارے وہ 6 مہینے کا، ارے علی اصغر جسے 3 مرتبہ قتل کیا گیا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اصغر کا نام آئے گا، اللہ کہے گا، اے فاطمہ ذرا اصغر کو اپنی آغوش میں لے لو۔ فاطمہ زہرا آغوش میں جیسے ہی اصغر کو لیں گی، ارے عرش لرزنے لگے گا، ارے انبیاء چیخے مار کر روئیں گے، اے اصغر تجھے بڑی بے رحمی سے مارا گیا۔ سن لیا جملہ؟ جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، اس روایت کا ایک جملہ مجھے کہ اللہ ندا دے گا، اہل محشر گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، روز محشر سامنے کون ہے؟ انبیاء، سامنے کون ہے؟ انبیاء کی امت ہے۔ لیکن قسم خدا کی کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کسی نے کہا ہو کہ اے کوفے والوں سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، ارے علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے برعکس جملہ کہا گیا، اے کوفے والوں آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ ارے علی کی بیٹی کا قافلہ آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی کوفے کے دروازے پر زینب کی نظر پڑی، ارے تڑپ کر کہتی ہے، اے فضہ ذرا شمر سے کہہ دے میں کوفے میں نہ جاؤں، میں کوفے میں نہ جاؤں گی۔ فضہ نے آ کر شمر سے کہا، میری شہزادی کہتی ہے میں کوفے میں نہ جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں میرا بابا حکومت کر چکا ہے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں لوگ مجھے شہزادی کے نام سے جانتے تھے، ہمارے سروں پر نہ چادریں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ہم اس حالت میں کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر تیری ضد ہے کہ تو ہمیں کوفہ لے جانا چاہتا ہے، ایک مہربانی ہوگی، ایک احسان ہوگا، ہمیں دوسرے راستے سے لے جاؤ، اس دروازے سے نہ لے جانا۔ جانتے ہیں شمر نے کیا جواب دیا؟ شمر کہتا ہے فضہ جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ زینب آج کوفے میں شہزادی بن کر نہیں، ابن زیاد کی قیدی بن کر جا رہی۔ اے زینب تجھے اسی دروازے سے جانا ہوگا، زینب اسی دربار سے جانا ہوگا۔ جیسے ہی زینب نے جملہ سنا، کہا فضہ جا کر شمر سے کہہ دو، شمر اگر اسی دروازے سے لے جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک احسان کر دے، اگر تو ہمارے لیے چادروں کا اہتمام کر دے تاکہ ہم اپنے سروں کو ڈھک سکیں۔ اللہ اکبر۔ فضہ قریب آئی، شمر میری شہزادی کہتی ہے ہم تیرے اسی کوفے کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہے، اس دروازے سے جانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن مہربانی ہوگی ہمارے لیے چادر کا اہتمام کر، چادر کا اہتمام کر۔ میری بہنوں جملہ سن رہی ہو نا؟ زینب نے چادر کی تمنا کی، چادر کا اہتمام کر۔ اب شمر نے جملہ کہا، فضہ جا کر اپنی زینب سے کہہ دے اس بازار سے بے مقناع چادر جانا ہے۔ زینب نے جملہ سنا، تڑپ کر کہتی ہے فضہ زینب مر تو سکتی ہے، اس حالت میں کوفے کا بازار
کوفے کے بازار سے نہیں جا سکتی۔ ایک مرتبہ پھر فضا نے آ کر کہا، فضا کہتی ہے شہزادی منع کرتی ہے، زینب کہتی ہے فضا اچھا شمر سے کہنا اگر چادر کا اہتمام نہیں کر سکتا، یہ جو ہاتھ ہمارے بسے پشت بندے ہیں نا، ان ہاتھوں کو کھول دے تاکہ کم سے کم ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے کا پردہ کر سکے، اپنے چہرے کو چھپا سکے۔ اور ایک مرتبہ شمر سے کہا، شمر کہتا ہے نہ چادریں دی جائیں گی، نہ بازوؤں کے رسن کھولے جائیں گے، اسی حالت میں جانا ہوگا۔ زینب نے جملہ کہا، فضا کہہ دو زینب مر تو سکتی ہے، اس کوفے کے بازار سے نہیں جا سکتی۔ جیسے شمر نے جملہ سنا، تازیانہ ہوا میں لہرایا، سید سجاد کے قریب آیا۔ سید سجاد پھوپھی اماں سے کہے قدم آگے بڑھائے ورنہ میرا تازیانہ۔ بس آخری جملہ اور آپ کی رحمتیں تمام۔ جیسے ہی فضا نے یہ جملہ کہا، شمر نے سید سجاد سے، سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کچھ نہیں کہا، بس ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا، پھوپھی اماں کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں میں کچھ نہیں کہتا، بس بابا کے سر کو دیکھیے۔ زینب نے چہرے کو اٹھایا، ارے نو کے سرا پر حسین کا سر دیکھا، کیا دیکھا؟ کٹے ہوئے سر سے آنکھوں سے آنسو۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بھیا آپ نہ روئیے، زینب اس کوفے کے بازار سے جانے کے لیے تیار ہے۔ اے بھیا زینب آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔